بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کی تمام طالبات کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ کامیابیاں عطا کرے۔ الحمدللہ آج ہم سال دوم کی اردو کی کتاب کے حصہ نثر کا آغاز کریں گے۔ حصہ نثر میں آپ کے سامنے مضامین، افسانے، طنز و مزاح اور شخصیت نگاری شامل ہیں۔ مضامین میں سب سے پہلا مضمون بنت بہادر شاہ ظفر ہے، جن کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی ان کی پیدائش 1874 درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ ان کا اصل نام علی حسن تھا۔ خواجہ حسن نظامی کو بچپن ہی سے مضامین لکھنے کا شوق تھا، اس لیے مضمون نگاری میں ہی وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ ان کا سب سے مشہور رسالہ ہفت روزہ منادی تھا، جو کہ ان کا ایک روزنامہ ہے۔ برطانوی حکومت ہند سے انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے اسلوب تحریر پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ان کی تحریریں بہت سادہ اور سلیس ہیں۔ تصویر کشی میں واقعات کی تصویر کشی میں وہ کمال رکھتے ہیں اور واقعات کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن میں ایک مکمل طور پر نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنی تحریروں میں وہ نئے نئے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور عوامی بول چال اور گفتگو سے ان الفاظ کو اخذ کرتے ہیں۔ ان کے انداز بیان میں بہت زیادہ شیرینی پائی جاتی ہے، درد بھی ہے اور بہت مؤثر پیرائے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کی تحریریں دہلی کی خاص ٹکسالی زبان میں ہیں۔ ان کی تصانیف 50 سے زائد ہیں۔ 1955 کو دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ بنت بہادر شاہ ظفر کے سبق کے مقاصد پر اگر ہم نگاہ ڈالیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، طلبہ کو مضمون نویسی کے طرز تحریر سے آگاہ کرنا، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد کے حالات اور واقعات سے آگاہی دینا۔ نمبر 3، خواجہ حسن نظامی کے اسلوب نثر سے واقفیت دلانا، جو کہ خواجہ حسن نظامی کے تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گرامر کا حصہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا کہ طلبہ سے مرکب جملوں کا استعمال کروانا، جو کہ مشقی سوالات کے آخر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بنت بہادر شاہ ظفر کا خلاصہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسے آپ اپنے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجیے گا، کیونکہ یہ خلاصہ آپ کو اس وقت بھی کام دے گا جب آپ حوالہ متن کے ساتھ کسی پیراگراف کی تشریح آپ کریں گے تو سیاق و سباق لکھنے کے لیے آپ کو یہ خلاصہ بہت مدد دے گا۔ اس لیے اس خلاصے کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بنت بہادر شاہ ظفر کی کہانی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بیٹی کلثوم زمانی بیگم کی آپ بیتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے والد کی جب بادشاہت ختم ہو گئی اور انگریز حکومت کی عملداری قائم ہوئی تو انہیں اپنی جان بچانے کے لیے شاہی محل کو چھوڑ دینا پڑا۔ رات کے پچھلے پہر 5 افراد پر مشتمل یہ قافلہ شاہی محل سے نکلتا ہے۔ اس قافلے میں 2 مرد اور 3 عورتیں ہیں۔ یہ قافلہ سب سے پہلے کرالی گاؤں پہنچا۔ وہاں کے جاٹ اور گوجر، وہاں کے جو رہائشی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کے قیمتی کپڑے اور ان کے زیور چھین لیے۔ لیکن اسی بستی میں ایک ذمہ دار، جس کا نام بھی بستی ہی تھا، اس نے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنی رت گاڑی پر بٹھا کر انہیں میرٹھ لے کر گیا، جہاں شاہی حکیم فیض علی کے ہاں انہوں نے اپنے قیام کا سوچا، لیکن اس قافلے کی مدد شاہی حکیم فیض علی نے نہیں کی اور بہت زیادہ بے مروتی سے پیش آیا۔ وہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا، حیدرآباد دکن پہنچا،
وہاں انہیں بہت ساری مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے شوہر یعنی ان کی بہادر شاہ ظفر کی بیٹی کلثوم زمانی کے شوہر بہت اعلیٰ درجے کے خوش نویس تھے۔ انہوں نے خط ریان میں درود پاک لکھ کر ہدیہ کرنا شروع کیا اور اس طرح اپنی گزر اوقات کرنے لگے، لیکن گرفتاری کے خوف سے وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، اور اس طرح انہوں نے ایک نواب صاحب کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی نوکری کی اور 12 روپے ماہوار پر اپنے گھر کا خرچ چلانے لگے۔ وہاں پر میاں نظام الدین کو جب ان کے آنے کی خبر ملی، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ ان سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتے تھے۔ انہوں نے اس قافلے کو خوشخبری دی کہ آپ سب تیاری کریں، میں آپ کو حج کے لیے مکہ شریف بھجوا دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے انہیں مکہ شریف بھجوانے کے انتظامات کیے۔ وہاں پر اللہ پاک نے ان کی مدد کی کہ ان کا اپنا ہی ایک آزاد کردہ غلام عبد القادر ان سے ملا، جو کہ وہاں زمزم کا داروغہ تھا۔ اس نے ان کے وہاں ٹھہرانے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا۔ وہاں سلطان روم کے نائب نے ان کے لیے اخراجات کا بندوبست کیا اور ان کی زندگی عزت کے ساتھ گزرنے لگی۔ 9 سال انہوں نے وہاں مکہ شریف میں گزارے اور 2 سال انہوں نے نجف اشرف میں گزارے۔ 11 سال کی اس مدت کے بعد انہیں اپنے گھر کی یاد ستائی اور انہوں نے دہلی جانے کا سوچا۔ جب یہاں دہلی پہنچے تو انگریز حکومت نے ان پر بہت مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے ماہوار پینشن مقرر کی، جس پر انہیں بہت زیادہ ہنسی آئی کہ ہمارے والد کا پورا ملک لینے کے بعد آج 10 روپے ماہوار پینشن ان کے لیے مقرر کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر وہ حقیقت کی طرف لوٹے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے اس سے ملک چھین لے۔